اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الاضحیٰ ہو یا نماز عید الفطر ہو، فقہ جعفریہ میں دونوں کا طریقہ کار ایک ہے، فقط یہ ہے کہ نیت بدل جائے گی۔ نماز عید الفطر میں آپ یہ نیت کریں گے کہ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر قربتاً الی اللہ، اور نماز عید الاضحیٰ میں آپ یہ نیت کریں گے کہ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ قربتاً الی اللہ۔ باقی طریقہ کار وہی ہے جو مجتہدین نے اپنی کتب میں تحریر فرما رکھا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا کہ بہت سارے مولانا صاحبان نے نماز عید کا پریکٹیکل طریقہ بتا رکھا ہے۔ جب ہم نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا تو ہمیں یہ حیرانی ہوئی، یہ سب مولانا صاحبان آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد اللہ العالی کے فتاوی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور خود ان کو سید علی سیستانی مدد اللہ العالی کے فتویٰ کا علم نہیں ہے کہ نماز عید کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی ذاکر یا اگر کوئی خطیب یا اگر کوئی صاحب منبر غلط مسئلہ بتا دے تو اسے ہر طرف اچھالا جاتا ہے، تو پھر کیوں ایک صاحب امامہ اگر غلطی کرے تو اس کے بارے میں کیوں گفتگو نہ کی جائے۔ آپ جا کے ان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو شخص بھی نماز عید کا طریقہ پریکٹیکلی بتا رہا ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور ایک سورہ کے بعد 5 قنوت پڑھ رہا ہے۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 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 اللہ اکبر۔ جبکہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد اللہ العالی کا فتویٰ ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہ باقی مراجع کا فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد اللہ العالی کا فتویٰ ایسا نہیں ہے۔ ان کا فتویٰ باقی مراجع سے مختلف ہے۔ وہ فتویٰ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو میں بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ سماحت السید کا جو فتویٰ ہے، سید سیستانی کا جو فتویٰ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عید میں سورہ الحمد اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہیں گے اور ہر 2 تکبیر میں ایک قنوت پڑھیں گے۔ تو اگر 5 تکبیریں ہوں اور 2 تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھنا ہو تو 4 قنوت بنتے ہیں، اور 5ویں تکبیر کے بعد آپ بغیر قنوت پڑھے ہوئے ایک 6ٹھی تکبیر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ جبکہ دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان قنوت ہے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان اگر آپ قنوت پڑھتے ہیں تو یہ 3 قنوت بنیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ بغیر قنوت پڑھے ہوئے ایک اور تکبیر کہیں گے، جس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی طریقہ کار وہی ہے جو آپ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔